الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ غار حرا کیا ہے، کہاں ہے؟ تو یہ تو سبھی جانتے ہیں، غار حرا مکۃ المکرمہ میں ہے، شہر مکہ میں ہے۔ جس پہاڑ میں یہ غار حرا ہے اس پہاڑ کو جبل نور کہا جا رہا ہے، اور اہل عرب میں جبل نور سے وہ مشہور ہے، اور وہاں لکھا بھی ہے۔ جبل نور میں ایک غار ہے، پہلے اونچائی پر چڑھا جاتا ہے، چونکہ یہ فقیر بھی چڑھا ہے اس لیے جانتا ہے۔ اب آج کل ہمارے عمرہ کے جو ٹور جاتے ہیں، یہ لوگ صرف غار حرا ہو یا غار ثور ہو، وہ صرف اس کی زیارت کراتے ہوئے جاتے ہیں، چونکہ ان کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ انہیں چڑھنے کا یا اس کے پاس جا کے دیکھنے کا موقع دیں، اس لیے لوگ جانے سے محروم رہتے، بس دیکھ لیتے ہیں، دور سے زیارت ہو جاتی ہے۔ یہ اونچائی پر جانے کے بعد، بلندی جانے کے بعد پھر نشیب کی طرف جایا جاتا ہے۔ یہ بہت لمبا چوڑا غار نہیں ہے۔ یہ کیوں مشہور ہے؟ اس کی ایک نسبت ہے، اور وہ نسبت ہے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی عزت نہیں۔ جس کو نسبت مصطفیٰ حاصل ہو گئی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو نسبت حاصل ہو گئی۔ نسبت کہتے ہیں گہرے تعلق کو۔ جس کو نسبت مصطفیٰ حاصل ہو گئی، جیسے اس غار کو حاصل ہو گئی، آج دیکھیے ہر زمانے میں پوری امت میں مشہور ہے، اور لوگ اس کی زیارت کرنا اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ یہ فقیر تو الحمدللہ گیا ہے، کافی دیر تک اس میں بیٹھ کر ذکر اذکار بھی کیا ہے، اور کیوں نہ جایا جائے۔ ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ حتیٰ کہ روایت بتاتی ہے کہ رمضان کا پورا مہینہ آپ وہیں گزار دیتے تھے، غار حرا میں۔ پہلی وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ سے جو آئی ہے، اور 5 آیتیں جو میں نے بھی خطبے میں تلاوت کی ہیں، یہ غار حرا میں ہی آئی ہیں۔ آپ وہیں پر مصروف عبادت تھے۔ بہت لمبی چوڑی داستان ہے، سوچتا ہوں بس مختصر میں یہ کلپ آپ حضرات کے سامنے آ جائے، چونکہ ہمارا آپ کا قافلہ نکلنے والا عمرہ کے لیے، تاکہ یہ چیز ذہن نشین رہے کہ آخر کیوں ہمیں جو ہے زیارت کے لیے غار حرا لے جاتے، غار ثور لے جاتے، اس لیے بخوبی ذہن نشین رہے، اس سے پھر محبت رہے گی انشاءاللہ۔ ارے جہاں مہینوں ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے، اور آپ خالی تنہا نہیں، روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کے ساتھ اکثر امی خدیجہ بھی جایا کرتی تھی، امی خدیجہ بھی جاتی تھی۔ اور یہی نہیں بلکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تنہائی میں، یعنی عبادت کرنے کے لیے، گوشہ نشینی کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کو ہی کیوں چنا؟ تو نصر الباری
بخاری شریف کی شرح ہے تو نصر الباری جلد یکم میں اس کے صفحہ نمبر 114 پر لکھا ہوا ہے کہ چونکہ غار حرا کو آپ نے اس لیے منتخب کیا تھا کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو بات لکھی ہے علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھی ہے کہ آپ جو وہاں خلوت نشین ہوئے یا ہوتے تھے وہ اس وجہ سے کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے ساتھ جاتے تھے۔ چونکہ دادا جان بھی وہاں خلوت نشین ہوئے تو عبد المطلب نے اس میں خلوت نشینی کی تھی، اس لیے آپ کے ذہن میں وہ غار تھا، آپ جاتے تھے، اللہ کی یاد میں مصروف رہتے تھے۔ یہ اور بات ہے، اس میں اختلاف لوگوں کا ہے کہ آپ پر جب وحی آئی نہیں تھی اور آپ کو کوئی ایسی ہدایت دی نہیں گئی تھی کہ آپ اس طرح سے اللہ کی عبادت کریں یا اللہ کو یاد کریں، تو آپ اس وقت کس ملت پر، کس دین پر عمل پیرا تھے؟ تو نصر الباری صفحہ نمبر 115 جلد یکم میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کس دین کے مطابق عبادت کرتے تھے، یہ بہتوں کا سوال ہے۔ تو بعض کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے دین پر، یعنی دین نوح پر، بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، بعض کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، بعض کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر۔ لیکن شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جو منقول ہے ان کا یہ قول یہاں درج ہے، صفحہ نمبر 115 جلد یکم نصر الباری۔ ان کا قول کیا ہے؟ کان عبادتہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل البعثۃ علی ملت ابیہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع فرماتے تھے، اور یہی قول زیادہ مشہور ہے۔ نیز سیرت ابن ہشام کی روایت میں بھی، اور آگے تمام روایتیں اس میں درج ہے۔ بہرحال یہ کلپ لمبی نہ ہو جائے اس لیے اور ساری دیگر چیزیں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اب یہیں پر حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہم لوگ اتفاق کر لیتے ہیں۔ ٹھیک، اب وہاں غار حرا میں آپ مہینہ بھر، چونکہ تنہائی میں جب بندہ عبادت کرتا ہے تو اس کا رنگ الگ ہوتا ہے، اس کی تاثیر الگ ہوتی ہے، اور اس کا رنگ بہت جلدی سے چڑھ جاتا ہے۔ ہمارے مشائخ بھی اپنی خانقاہوں میں دیکھتے ہیں جب مرید کے اوپر تقوی کا رنگ، ذکر کا رنگ جب چڑھتا نہیں ہے تو اس کو بھی گوشہ نشینی کے لیے کہتے ہیں، تنہائی اختیار کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ لیکن اب تنہائی ایسی نہیں اختیار کرائی جاتی کہ بال بچوں کو بھول جاؤ، بیوی بچوں کو بھول جاؤ، ذریعہ معاش کو چھوڑ دو، خیراتی زکاتی کھانے والے بن جاؤ۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں ایسا ہے۔ اس وقت کے مشہور عالم دین، آپ اکثر ان کی کلپ سنتے رہتے ہیں، حضرت مولانا الیاس گھنمن صاحب دامت برکاتہم، اللہ انہیں نظر بد سے بچائے، حاسدین سے بچائے۔ علماء دیوبند کی بہت اچھی ترجمانی کرتے ہیں اور ترجمان ہیں، حق گو ہیں، حق پرست ہیں الحمدللہ۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میرے شیخ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے جو صحبت یافتہ، ایک زمانہ ان کی صحبت میں رہے، ان کی صحبت میں 40 دن، خود کہتے ہیں حضرت مولانا الیاس صاحب دامت برکاتہم کہ 40 دن تک میں خانقاہ میں خود لگایا ہوں۔ یہ کیوں؟
باطنی کیفیت، باطنی حالات اور روحانیت کو مزید تیز کرنے کے لیے، روحانیت کو اپنے پاورفل بنانے کے لیے اس طرح کی خلوت نشینی کی جاتی اور کرائی جاتی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پوچھنا، ان کے دل و دماغ میں، رش و ریشے میں، ہر بال میں تو اللہ ہی اللہ سمائے تھے، اللہ ہی اللہ سمائے تھے۔ حضرت کو کیا، لیکن ہاں اللہ پاک اگر کسی سے کام لینا چاہتے ہیں، ایک بات یہاں کتاب میں لکھی ہے، اہل سیر نے لکھی ہے، سنیے۔ در حقیقت جس روح کے لیے بھی یہ مقدر ہو کہ وہ انسانی زندگی کے حقائق پر اثر انداز ہو کر ان کا رخ بدل ڈالے، غور کیجئے گا، خلوت نشینی کا فائدہ بتایا جا رہا ہے۔ کیا بتا رہے ہیں؟ در حقیقت جس روح کے لیے بھی یہ مقدر ہو کہ وہ انسانی زندگی کے حقائق پر اثر انداز ہو کر ان کا رخ بدل ڈالے، اس کے لیے ضروری ہے کہ زمین کے مشاغل، زندگی کے شور اور لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ہم و غم کی دنیا سے ہٹ کٹ کر کچھ عرصہ کے لیے الگ تھلگ اور خلوت نشین رہے، تو اس میں استعداد پیدا ہوتی ہے باطن میں۔ پھر چاہے وہ لوگوں کے بیچ میں رہے، چاہے وہ اکیلے رہے، بس اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، اے میرے اللہ کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں۔ پھر ایسا بندہ جس کی باطنی طاقت، جس کے اندر باطنی پاور ہو، چاہے وہ تنہا رہے، چاہے جلوت میں رہے، خلوت میں رہے، اس کی کیفیت میں بھی فرق نہیں آتا۔ پھر کسی پاپی پر، گنہگار پر جب یہ خاص توجہ ڈال دیتا ہے تو پھر اس پر اثر انداز ہو جاتی ہے اس کی توجہ، اور وہ بھی اللہ اللہ کرنے لگتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ اللہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ اب یہیں یہ بات کھول دیتا ہوں، سنیے۔ جب آیت کریمہ نازل ہوئی، پہلی وحی آئی، تو ہم آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یعنی امام الملائکہ نے امام الانبیاء سے کہا، کیا؟ اقرا، اقرا، پڑھو بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جو سب کا بنانے والا، جو سب کو پیدا کرنے والا ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ما انا بقاری۔ یہ کتاب الوحی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا ہے اس میں یہ حدیث درج ہے، جو ابھی میں حوالہ دیا ہوں پیچھے، وہی ساری بحث اس میں چل رہی ہے۔ بہرحال غار حرا کی بات بتانا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ غار حرا بہت متبرک ہے، اور جہاں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہینوں رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے اللہ کی یاد میں رونا، گنگنانا، اور اللہ کو مست و کیفی کے ساتھ، کیفیت مستی کے ساتھ، جذب و مستی کے ساتھ پکارنا، اور درد دل سے پکارنا، اور وہ بھی درد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کیا بیان کرے گا۔ ایسی جگہ ظاہر سی بات ہے قیامت تک انشاءاللہ اس کا عکس، اس کا نور وہاں موجود رہے گا، اور امتی محسوس کرے گا، جو بھی جائے گا، اور محسوس کرتا اور محسوس ہونا بھی چاہیے انشاءاللہ۔ بہرحال بات دوسری طرف چلی جائے گی اور بہت لمبا معاملہ ہو جائے گا، تو آپ نے فرمایا، پہلے ترجمہ اس کا پورا سن لیجئے تاکہ یہاں سے بات پھر دوسری طرف چلے۔ جبریل امین نے کہا کہ پڑھ، اپنے رب کے نام سے جو سب کا پیدا کرنے والا، خلق الانسان من علق، بنایا آدمی کو جمے ہوئے لہو سے، خون سے۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم،
جس نے علم سکھایا قلم سے، علم الانسان ما لم یعلم، سکھلایا آدمی کو جو وہ نہ جانتا تھا۔ یہ 5 آیت کریمہ بیک وقت نازل ہوئی۔ تو جب آپ نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا نہیں، تو روایت بتاتی ہے 3 دفعہ اس طرح سے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لے کر اور ان کو گویا کہ گلے لگایا اور تھوڑی دیر لگائے رہے۔ اب چونکہ خود ہی پہلے ہی سے باطنی عروج مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باطنی کمالات اللہ نے عطا کر دیے تھے، غار حرا کی خلوتوں نے اسے انتہائی عروج تک پہنچا ہی دیا تھا، اور آپ مقام عبدیت کے مراقبہ میں مستغرق تھے۔ اس لیے حضرت جبریل امین نے اقرا کہہ کر کمال کی دعوت دے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام عبدیت کے استقرار کی وجہ سے فرمایا ما انا بقاری۔ اس سے لوگ مطلب نہ نکالیں، یہاں سمجھنے کی کوشش کریں۔ بعض لوگ جنونی کیفیت میں بول جاتے ہیں حضور چونکہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اجی تمہارے لیے۔ اس لیے یہاں پہنچ کر ایک ایک لفظ پر غور کرنا چاہیے۔ دیکھیے نصر الباری کے اندر کتنا مؤدبانہ انداز میں لکھا ہے مصنف نے، آپ مقام عبدیت میں غرق تھے۔ آپ بھی کبھی کبھی آپ کی کوئی تعریف کرتا ہے تو آپ کیا کہہ دیتے ہیں؟ بھائی میں کچھ نہیں ہوں، میں کیا ہوں، یہ کیوں کہتے ہیں؟ نیاز مندی میں آپ کہتے ہیں، آپ جو ہے تواضع میں کہتے ہیں۔ ان تمام باتوں سے آپ کی متواضعانہ صفت ظاہر ہوتی ہے۔ تو آپ مقام عبدیت کے بلند بالا مقام پر اس وقت فائز ہو چکے تھے، اور غار حرا کی خلوتیں، وہاں کی گوشہ نشینی اور اللہ اللہ کرنا آپ کو ایسے مقام پر پہنچا دیا تھا کہ آپ اسی میں ڈوبے ہوئے تھے، عبدیت میں، اسی میں پکار رہے ہیں کیا ما انا بقاری۔ اور یہ فرمانا بالکل طبعی اور فطری چیز ہے، اس لیے کہ اب تک آپ کے کمالات عبدیت کے پردے میں مستور تھے، اس لیے کہ اب تک آپ کے کمالات عبدیت کے پردے میں مستور تھے۔ بحکم الہی جبریل علیہ السلام نے اب دبوچ کر آپ کو اس مقام استغراق سے ابھارنا شروع کیا۔ غور کیجئے گا کتنی اونچی بات، اور بہت سے لوگ جو جنون میں یہاں بکتے ہیں وہ ضرور سنیں یہاں کیا فرما رہے ہیں۔ یعنی سینے سے لگا کے، محبت سے لگا کے، دبوچ کے، بھیج کے، گلے ملا کے، اپنے سینے سے لگا کے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام یعنی جو مقام عبدیت میں پیارے آقا تھے اس سے وہ ابھار رہے تھے، یعنی اور ابھریے، یعنی مقام استغراق سے ابھارنا شروع کیا، اور اپنے آئینہ میں آپ کے کمالات خفیہ کو دکھلانا اور اجاگر کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ جب تیسری مرتبہ آپ کے کمالات مخفیہ ذہن نشین ہو گئے تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، کہا 5 آیتیں الی آخر الآیہ، 5 آیتیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا، اور یہ عمل تدریجاً 3 مرتبہ میں کیا گیا، کہ اگر 1 مرتبہ میں کیا جاتا تو شاید آپ کے قوی متحمل نہ ہوتے۔ الغرض حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کوئی نئی چیز نہیں پیدا کی، بلکہ جو چیز اب تک حکم
मसालिह की बिना पर मख्फी रखी गई थी, उसको बहुक्म इलाही दिखला दिया, क्योंकि आपको अजीमुशान मनसब की जिम्मेदारी सुपुर्द की जाने वाली है। सुभान अल्लाह। अब जब आप पर 5 आयतें नाजिल हुई, और एक बात ये भी सुन लीजिए, यहीं से बात बुजुर्गान दीन तवज्जो देते हैं, सुन लीजिए गारे हिरा की बरकत से। बहुत से लोगों ने दबोचना भेंचना की वजह लिखी है। एक वजह हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह की यहाँ नसरुल बारी पारा 1 जिल्द यकुम सफ़ा नंबर 119 पर लिखी है कि ये भेंचना दबोचना जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया, ये बहुक्म इलाही निस्बत इत्तिहादी पैदा करने और आपकी मुबारक रूह में आला दर्जा की तासीर पैदा करने के लिए था, जिसको सूफियाए किराम की इस्तिलाह में तवज्जो कहते हैं। तवज्जो किसे कहते हैं वो भी एक क्लिप यूट्यूब पर मौजूद है, जो लोग सुनना चाहें सुन सकते हैं। मेरी हकीकत तो ये है कि मुअल्लिम हकीकी तो बारी ताला है और जिब्रील अमीन वास्ता बित्तालीम है और कासिद हैं, और दस्तूर ये है कि जब एक साहिबे कमाल दूसरे को अपने कमाल से फ़ायदा पहुंचाना चाहता है तो ख़ुद को उसकी तरफ मुतवज्जह कर देता है। और इस तवज्जो की 4 सूरतें हैं। मैंने जो है वो 4 सूरतें तफसीलन लोगों के यूट्यूब पर और तमाम जगहों पर भेजी हैं, वो आप देखना चाहें देख सकते हैं। बाद में कभी जो है फिर और बयान कर दी जाएंगी इंशाअल्लाह। वो निस्बतें चारों सुन लीजिए। इस तवज्जो की 4 सूरतें हैं। नंबर 1 इनएकासी, नंबर 2 इल्काई, नंबर 3 इस्लाही, नंबर 4 इत्तिहादी। ये 4 निस्बतें हैं शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक के मुताबिक। अब सुनिए, जब आप पर वही आ गई, गारे हिरा में अभी आप तशरीफ़ फरमा हैं और आप पर एक कभी थोड़ा ठंड सी खौफ सा मालूम हुआ, जो हदीस की रोशनी में हम लोग उलमा की ज़बानी सुनते रहते हैं। चूँकि मैं गारे हिरा की बात बताना चाहता हूँ, बड़ा मुतबर्रक है, जहाँ पहली वही आई है। महीनों महीनों हमारे आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ वही मुतवज्जे रहते थे, इबादत में मसरूफ़ रहते थे। तो जाहिर सी बात, इसके मुतबर्रक होने में कोई शुबहा नहीं है। इसलिए जब मौका मिलना चाहिए तो जाना चाहिए और उस पर चढ़ना चाहिए। थोड़ी देर वहाँ पर ज़िक्र व मुराक़बा भी करना चाहिए और बरकत हासिल करनी चाहिए। तो आप जब वापस आए तो आपके बदन पर कपकपाहट थी और आप पसीने में शराबोर थे। तो जब आप आए तो आपने फरमाया, फ़क़ाल ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उढ़ाओ, मुझे चादर उढ़ाओ, मुझे कमली उढ़ाओ, मुझे कमली उढ़ाओ। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लक़द ख़शीतु अला नफ्सी, मुझे तो अपनी जान का ख़तरा हो गया था। इसकी बहुत सी वजह लिखी हैं मुहद्दिसीन ने, उसमें से एक वजह तो और है, वो ये है, गौर से सुनिएगा, जो यहाँ नसरुल बारी में है, कि मुमकिन है आपने इस तरफ इशारा दिया कि खदीजा आज जैसे वही आई है और मुझ पर जो उसके असरात हुए हैं और मेरा बदन जो तासुर लिया है, तो इस पर तो मुझे अपनी जान जाने का, लक़द ख़शीतु अला नफ्सी, मुझे तो अपनी जान जाने का ख़तरा हो गया था। तो आइंदा भी अगर इसी किस्म की वही आएगी तो फिर क्या होगा। तो अम्मी जान ने फिर वहीं पर आपको तसल्ली के कलिमात कहने शुरू किए, जो हदीस में किताबुल वही में दर्ज है। बात लंबी हो जाएगी। आप तो रिश्तेदारी निभाते हैं, आप रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, गरीबों का ख्याल रखते हैं, आप लोगों की रोज़ी रोटी के लिए ज़राए पैदा करते हैं, आप गरीबों की मदद करते हैं, आप बेराहों को रास्ता दिखाते हैं, आप बड़े अच्छे हैं, आप बड़ी मोहब्बत वाले हैं, आप ऐसे हैं वैसे हैं।
तमाम तरह की तसल्लियाँ देने के बाद, तशफ़ी देने के बाद अम्मी जान ने कहा कि भला आपको अल्लाह पाक कैसे हलाक करेंगे, आपको कैसे नुकसान हो सकता है, चलिए मैं आपको अपने एक चचाजाद भाई हैं वर्का बिन नौफल, उनके पास ले चलती हूँ। तो वाक़या बहुत लंबा, बहरहाल मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अम्मी जान ने वर्का बिन नौफल की खिदमत में पेश किया। उस वक्त वो नाबीना हो गए थे। बाज़ लोग ये कहते हैं कि जब वो इतने बड़े आलिम थे वर्का बिन नौफल, तो ऐसी किताबें कैसे लिखे, तारीख़ में मिलती हैं ये बातें। तो यहाँ नसरुल बारी सफ़ा नंबर 128 पे लिखा हुआ है कि इश्काल होता है कि जब नाबीना हो गए थे तो लिखते कैसे थे। जवाब उसका ये है कि नाबीना होने से कब्ल लिखते होंगे। बहरहाल आपसे सारी गुफ्तगू वगैरह जब हुई और सारी बातें, तो वर्का बिन नौफल ने कहा हाज़न नामूस अल्लज़ी नज़्ज़लल्लाहु अला मूसा। ये उस वक्त बाज़ लोग कहते हैं मूसवी दीन पर थे, बाज़ कहते हैं कि दीन ईसवी पर थे। बहरहाल ये तौरेत के भी हाफिज़ थे, बहुत बड़े आलिम थे, और उन्होंने अबरानी ज़बान में भी उसका तर्जुमा लिखा था। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यानी मसीही दीन उस वक्त तहरीफ शुदा नहीं था, मकबूल दीन था, उस पर अमल पैरा थे। कौन? वर्का बिन नौफल। तो वो फरमा रहे हैं वर्का बिन नौफल, अरे ये तो इन पर वो फरिश्ता आया है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल होता था, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आता था। अरे खदीजा खुश हो जाओ, तुम्हारे शौहर तो बहुत बुलंद बाला मकाम पर फाइज हैं और इन्हें तो अल्लाह ने चुन लिया है वगैरह वगैरह। अगर मैं ज़िंदा रहा तो इनकी ज़रूर मदद करूँगा। एक वक्त आएगा इनके शहर वाले, इनके लोग, अपने लोग दुश्मन हो जाएंगे, इन्हें इन्हीं के शहर से निकालेंगे। कहा क्यों? कहा ये सबके साथ हुआ वगैरह वगैरह, बहुत लंबी दास्तान। बहरहाल आपने तसल्ली तशफ़ी दी, इसीलिए वर्का बिन नौफल के बारे में कहा जाता है वो मुसलमान थे, वो मुसलमान थे। सहाबी थे कि नहीं, इसमें सब इश्काल है। बहरहाल उसमें हमें आपको नहीं जाना है। एक हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की बात बता के यही बात मुकम्मल करता हूँ। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से जब दरियाफ़्त किया गया कि सबसे पहले मुसलमान कौन हुआ, सबसे पहला मुसलमान कौन हुआ, हाँ, इमाम आज़म, यहाँ भी सफ़ा नंबर 130 पर नसरुल बारी जिल्द यकुम में है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से जब दरियाफ़्त किया गया कि सबसे पहले कौन मुसलमान हुआ, तो इरशाद फरमाया कि आज़ाद मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम लाए, और औरतों में से हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, और ग़ुलामों में से हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु, और लड़कों में से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मुशर्रफ ब इस्लाम हुए। अल्लाह पाक हम सबको गारे हिरा की ज़ियारत भी नसीब फरमाए और वहाँ बैठने की, कुछ देर इबादत ज़िक्र वगैरह करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, वहाँ से भी बरकत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़।